پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ایک اچھا پاور شو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مختلف جگہوں سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اور مختلف سیاسی شخصیات کے جو قافلے ہیں وہ اب جلسہ گاہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب ایک جگہ سے نکلے ہوئے ہیں, خواجہ آصف صاحب الگ قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں, بلاول الگ جا رہے ہیں, مریم صاحبہ کا جو قافلہ ہے وہ چل رہا ہے, پھر لاہور سے ایگزٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ. تو یہ تمام لوگ جلسہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجموعی طور پر ایک اچھا پاور شو کرنے میں اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے یا ہو جائے گی. اب جلسہ جب کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا, ایک جو کارکنوں کے اندر ایک فیل یا ایک انرجی دکھنے میں آنی چاہیے وہ کسی حد تک بہرحال مختلف جگہوں پر دکھائی دے رہی ہے. بہرحال وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ اس فیل کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں کیا حالات ہیں, یہ تو ہم جانیں گے. پھر جو قافلوں کے ساتھ ہمارے رپورٹرز موو کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی پروگرام میں اپنی رائے دیں گے. تو میرے ساتھ اولیاء مقبول صاحب تشریف فرما ہوں گے, ارشاد احمد عارف صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, اور نصر اللہ ملک صاحب. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن میں آغاز کرنا چاہوں گا جناح اسٹیڈیم سے. ہمارے ساتھ رفیق مغل صاحب موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. رفیق مغل صاحب, ابھی اگرچہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, راستوں میں ہیں, پہنچے نہیں ہیں, قافلے بھی آ رہے ہیں, اور زیادہ تر لوگ اپنے اپنے جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ, اپنے لیڈرز کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن لک اینڈ فیل کیسی ہے یہاں اسٹیڈیم میں؟ جی بالکل, اسٹیڈیم میں اگر گہما گہمی کی بات کی جائے تو اسٹیڈیم میں ایک کارکنان کی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تقریباً 12 سے 14 ہزار کارکنان اس وقت جناح اسٹیڈیم میں موجود ہیں, اور جو جلسہ گاہ مختص کی گئی ہے کارکنان کے لیے, اگر یہ جلسہ گاہ کھچا کھچ بھر جائے تو یہاں پر تقریباً 20 ہزار کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ سما سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر. تو ابھی تک جلسہ گاہ میں کافی زیادہ گنجائش جو ہے وہ باقی ہیں. جو میں آپ کو اسٹیڈیم کی تفصیل بتاؤں تو اس اسٹیڈیم میں جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے, تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے, وہ تقریباً 16.5 سے 17 ہزار لوگ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. جو گراؤنڈ ہے اگر وہ مکمل طور پر گراؤنڈ بھر جائے تو اس میں 12 سے 14 ہزار لوگ آ سکتے ہیں. تو جلسہ گاہ کو ترتیب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ آدھی گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل سٹیج اور سٹیج کے آگے جو جگہ چھوڑی گئی ہے, اور سٹیج کے پیچھے جہاں پر قائدین کی گاڑیاں آئیں گی وہ جو چھوڑ دی گئی, تقریباً 200 سے 250 فٹ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. اسٹیڈیم تقریباً 40% اسٹیڈیم جو اسی طرح خالی ہے, اور 60% اسٹیڈیم میں جو ہیں وہ کارکنان موجود ہیں. تو اس طرح ان کی تعداد جو ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں آ سکتے ہیں. عام طور کی بات کی جائے, قائدین کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی تک کوئی بھی ایسا بڑا نام جوید ہاشمی کے علاوہ ابھی تک کوئی اسٹیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. مریم راستے میں ہیں لوگ, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو کل ملا کر آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ میں کرسیاں جو نشستیں لگی ہوئی ہیں وہ ملا کر, یہ کل ملا کر بتا رہے ہیں کہ گنجائش 20 ہزار لوگوں کی ہے, یا اگر لوگ کرسیاں چھوڑ دیں اور یہاں پر آ کر کھڑے ہو کر جلسہ جس طرح سے جلسے کا ماحول ہوتا ہے اس طرح سے ہو, تو کتنے لوگ اس جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں؟ گنجائش کتنی ہے؟ گنجائش کا ہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مکمل طور پر جلسہ گاہ جسے کہتے ہیں کہ کھچا کھچ بھر چکی ہے, اگر جب یہ کھچا کھچ بھر جائے گی تو اس میں 20 ہزار کے قریب لوگ آ سکتے ہیں. تو وہ بھرنے والا جو چیلنج تھا حکومت کا, گنجائش ہے وہ جو اسی لیے اس کی تعداد جو ہے وہ 12 سے 14 ہزار کے لگ بھگ چیلنج کیا تھا حکومت نے کہ آپ اس جلسہ گاہ کو بھر کے دکھائیں, وہ چیلنج جو ایکسیپٹ کیا تھا پی ڈی ایم کے لوگوں نے, وہ آپ چیلنج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی مکمل طور پہ بھرنے والا چیلنج؟ جی اگر اس چیلنج کی بات کی جائے, شبلی فراز نے جو چیلنج کیا تھا کہ اس اسٹیڈیم کو بھر کے دکھایا جائے, تو اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو یہ اسٹیڈیم نون لیگ جو ہے وہ 2011 میں اکیلے ہی بھر چکی ہے. اس کے بعد 2017 میں شباشی میں جلسہ کیا تو اچھی خاصی تعداد تھی, لیکن ابھی سنیریو جو ہے وہ چینج ہے. ابھی 11 جماعتیں مل کر جلسہ کر رہی ہیں, 11 جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی شامل ہے. اگر یہ جلسہ بھر کے جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے رفیق مغل صاحب, لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ اب ظاہر ہے یہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے جہاں سے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا ہوا ہے,
تو زیادہ تر جو پارٹیسپیشن ہے وہ پی ایم ایل این کے ورکرز ہی کی رہے گی. اتنی تعداد میں یہاں پر گوجرانوالا میں ہونے والے جلسوں میں شاید پیپلز پارٹی کے کارکنان پنجاب سے اگر شرکت کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, جے یو آئی کے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. اب ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جلسے کو کامیاب قرار دینے کے لیے کہ جس میں کیمرے کی آنکھ جہاں تک دیکھ پا رہی ہو وہاں تک اگر لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کامیاب جلسہ ہے, اور اگر 25, 30, 35 ہزار لوگ اگر کسی جلسے میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو ایک کامیاب جلسہ کہا جاتا ہے. اسٹیج پر کھڑے ہو کے لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ جی انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے تو وہ بھی غلط قرار نہیں دیا جاتا, تو اس لحاظ سے تو جلسہ کامیاب لگ رہا ہے. دیکھیں میرے نزدیک دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی چیز ہے کہ اگر یہ اسٹیڈیم پورے کا پورا بھر جائے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہلنے لگے گی. ایک تو یہ ہے سوچنے کا انداز اور دیکھنے کا انداز. میں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا اور نہ اس بات کو اہمیت دی ہے کہ کرسیاں گنی جائیں, لوگ گنے جائیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرشپ ہے, جو اس کا سپورٹر ہے, جو اس کا کارکن ہے, وہ اس کے اندر عزم اور ارادہ کتنا مضبوط ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کی بنیاد پر ہی یہ کوئی تجزیہ کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ یہ جلسہ اگر یعنی اسٹیڈیم نہیں بھرتا تو یہ ناکامی ضرور ہوگی, کیونکہ مسلم لیگ نون یہ اس کو پیپلز پارٹی والے تو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہتے ہیں, اور یہ جی ٹی روڈ پر جلسہ ہو رہا ہے. تو اگر گوجرانوالا, لاہور, سیالکوٹ, ناروال, حافظ آباد, منڈی بہاؤدین, یہ سارے ایریاز یہاں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اگر وہ ایک اسٹیڈیم بھی جو 30-35 ہزار کی کیپیسٹی کا ہے نہیں بھر سکتے تو بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی. لیکن اگر بھر جائے تب بھی کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہوگی, حیران کن بات نہیں ہوگی. یہ اسٹیڈیم بھرنا چاہیے اور اتنے لوگ ہونے چاہیے. لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر اسٹیڈیم بھرتا ہے, یہ کامیاب پاور شو ہوتا ہے, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے. اچھا یہ اگر اس پہلو ہے جو قابل غور ہے. میں اس پر پہلو پر الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور سب سے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے اگر یہ کامیاب پاور شو ہوتا ہے. لیکن پہلے میں ایک چیز نصر اللہ مالک صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, یا جی ٹی روڈ پر سب سے زیادہ مقبول ہے. اب بہت سارے ڈسٹرکٹ سے نام ارشاد عارف صاحب نے بتایا کہ نارووال ہے جی, سیالکوٹ ہے, وہاں سے دائیں بائیں سے جو ڈسٹرکٹ لگ رہے ہیں وہاں پر. اب وہاں کے جو ایم این ایز, اور خود گوجرانوالا کو کلین سویپ کیا ہوا ہے پی ایم ایل این نے, تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تعداد اگر 80-90 بھی ہے ان کے قرب و جواب کے ڈسٹرکٹس میں, اور ہر بندہ 400-500 بندے لے کر آ جاتا ہے, تو یہ 30-35 لوگ کرنا, 30-35 ہزار لوگ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا پی ڈی ایم اپنے کارکنوں کے علاوہ عوام کو شامل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس جلسے میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسد اللہ, اگر بات کی جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ گوجرانوالا اور یہ گوجرانوالا ڈویژن خاص طور پہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کا ووٹر ہے, وہاں سے پی ایم ایل این جیتی ہوئی ہے. پھر جس لاہور سے یہ جلوس مولانا فضل الرحمان لے کے گئے, مریم نواز لے کے نکلی ہوئی ہیں, شاہدرہ پہنچی ابھی اس وقت, وہ بھی گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کے ووٹرز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پورے جو ریلیاں اب تک ہیں, بلاول بھٹو کا جلوس جو وزیر آباد سے نکلا ہوا پہنچ رہا ہے گوجرانوالا کی طرف, اس کو اگر آپ دیکھیں, پھر مریم نواز کے اگر آپ جو روانگی ہے اس کو دیکھیں, پھر مولانا فضل الرحمان کے جو کارکنان ہیں ساتھ, تو ایک بڑا کامیاب جلسہ اسے شمار کیا جائے گا گوجرانوالا میں. بڑی تعداد کے اندر گوجرانوالا شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں اگر لوگوں کی جو وہاں پہ شرکت ہے, اچھی خاصی تعداد ہے جو اسٹیڈیم سے باہر موجود ہے, سڑکوں پر بھی موجود ہے. جو بھی وہاں کارسپونڈنٹس موجود ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بڑا جلسہ ہوگا. یقینی بات ہے سینٹرل پنجاب پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, یہاں پی ایم ایل این کی سپورٹ بھی زیادہ ہے, پبلک میں بھی سپورٹ ہے. ووٹرز جب ووٹرز ایک پارٹی کے ساتھ ہیں تو اب اسے پبلک سپورٹ ہی کہتے ہیں. ان ایریا سے پی ایم ایل این جیتی بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر دوسرا گورنمنٹ کی اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں جس کو آپ بارہا ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. گورننس نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور جو حکومت نے وعدے کیے تھے جو بھی عوام کے ساتھ, اس میں کافی حد تک حکومت اب تک ناکام ہوئی ہے پورے کرنے میں. اس کی جو بھی دلیل دی جائے, حکومت کے پاس تو ایک ہی دلیل ہے, ماضی کے حکمرانوں کی غلطی. آج بھی آپ دیکھیں پارلیمانی پارٹی میں کیا ہوا ہے,
وہاں پہ نور عالم خان ثناء اللہ مستی کھیل اٹھ کے کھڑے ہوئے پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کی ٹیم ناکارہ ہے، یعنی وزیر اعظم کی کیبنٹ کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حلقوں میں مشکلات ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ غصہ بہرحال ہے، لوگوں کے اندر جو عدم اعتمادی حکومت کے اوپر ہے، اس کی وجہ بیسکلی ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ اسے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن تو میں سمجھتا ہوں پبلک کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی۔ رائٹ، آپ میرا بنیادی سوال یہ تھا اور میں اوریہ صاحب کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ اوریہ صاحب، آپ کے خیال میں وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا اور وہ مہنگائی کی وجہ سے یا بیڈ گورننس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ ناراض ہیں حکومت سے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ ان جلسوں میں شرکت کرنے کے لیے نہیں، وہ عوامی سپورٹ ان جلسوں کو ملے گی، یا آج کا جلسہ جو ہے اس میں کارکنوں کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو عوامی سپورٹ ہوتی تو وہ مریم نواز کی رائے سے شروع ہو جاتی اور وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے، اور وہ عوامی سپورٹ بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ آخری جو عوامی سپورٹ ہم نے کسی طور پر اب تک دیکھی ہے وہ افتخار چودھری کے ساتھ دیکھی ہے، کہ کوئی پارٹی ساتھ نہیں تھی لیکن جنرل پبلک نکلی تھی۔ ورکرز کا جلسہ کرنا پاکستان کے اندر ہر کوئی کر سکتا ہے۔ بستی پنچایت کے اندر بھی اگر آج وہاں کچھ مسئلہ ہو جائے تو تمام ہماری اقلیتی عیسائی بھائی اکٹھے ہو جائیں تو اس سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے۔ پبلک کیا سوچ رہی ہے؟ پبلک ابھی کل ان لوگوں سے غیر مطمئن ہوئی ہے، اس کے بعد پبلک کا ایک دوسرا خواب ٹوٹا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ تقریباً 10 سال کی جو سیاسی موومنٹ ہے، یہ موومنٹ جو ہے وہ میچوں کی موومنٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ لوگ اب جلسے میں نہیں جاتے، لوگ اب صرف دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر۔ آج ٹی وی بند ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا صورتحال بلٹ اپ ہوتی ہے اور کتنا جلسہ ہو رہا ہے، اور کتنے، میں صرف نور کی بات نہیں کہ باقی جلسوں کی بات بتا رہا ہوں۔ جامعہ اشرفیہ سے روانہ ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اب اور ایک سمبلائز کیا کہ میں کیوں جا رہا ہوں وہاں سے، کیسے جا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیوبند کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور خاص طور پہ دیوبند کی بہت بڑی تعداد وہاں پر ہے، اہل حدیث کا خاص مکتبہ فکر وہاں پر موجود ہے گجرانوالہ کے اندر۔ قاہرہ جو ہے وہ گجرات کے اندر اگر کہیں پیپل پارٹی کا کوئی ایک گڑھ ہے تو وہ قاہرہ کا کھاریاں کا علاقہ ہے، لارا موسیٰ کھاریاں کا علاقہ، اور وہاں کوئی نہیں، اور پرٹیکولر ٹرائب ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ ہم نے موومنٹ دیکھی 77 میں، دیکھے نا، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی جلوس کے اندر، مریم نواز جیسی فگر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اصغر خان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی 3 مہینے بغیر لیڈر کے جلوس نکلے ہیں۔ یہ ہوتی ہے موومنٹ۔ یہ ایک بڑا مزیدار چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کے بھی تقریریں ہو رہی ہیں، اس کی بھی ہو ری ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اجازت ایک منٹ میں ملک صاحب آتا ہوں دن بدن جی اوریہ صاحب، پبلک جو ہے وہ دن بدن مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عمران خان سے اور مایوس ہوئی ہے، ان سے پہلے مایوس تھی۔ یہ میں آپ مجھے جنرل پبلک کراؤڈ جو ہے نا، میں عمر گزری ہے جلسوں کے اندر شرکت کرتے ہوئے اور جلسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے جی ٹھیک، دیکھیں وہ فضائی اور ہوتی ہے۔ نواز شریف آخری دفعہ جب نکلا ہے اس وقت پبلک ساتھ تھی، جب وہ افتخار چودھری کی بحالی کے نکلا ہے، پتہ چلتا تھا کہ گجرانوالہ تک کراؤڈ کیسے چلا ہے، کس طریقے سے چلا ہے۔ ورکرز کے جلوس اور پبلک سپورٹ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے دور۔ صحیح ہے جی ملک صاحب، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اسداللہ صاحب یہی اوریہ صاحب کی تھوڑی سی جو تصحیح کرنا چاہ رہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن سے جب عدلیہ بحالی تحریک کا جلوس نکلا ہے، میاں نواز شریف نکلے ہیں تو 500 بندے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مریم نواز نکلی ہے تو 10 لاکھ بندوں نے رائے گنج پہنچ جانا تھا، وہاں سے جلوس لے کے نکلنا تھا۔ نواز شریف وہاں سے نکلے، کلمہ چوک آتے آتے اتنے لوگ تھے کہ انہوں نے کنٹینر اور جو بڑی بڑی گاڑیاں رکاوٹیں تھیں لوگوں نے وہاں سے ہٹا دی، اور اس کے بعد پورا فیروز پور روڈ جو لوگوں نے بھرا ہوا دیکھا کہ جگہ جگہ ان کا قافلہ چل نہیں رہا تھا۔ اس لیے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کبھی ایک شخص نکلے اپنے گھر سے، اس کے گھر پہنچی جلوس کے ساتھ شامل ہو۔ ملک صاحب آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کنٹینر ہٹے تھے، وہ ملک صاحب آپ یقین رکھتے ہیں کلمہ چوک پہ کنٹینر جو ہیں وہ کارکنوں نے ہٹائے تھے یا کہیں سے ٹیلی فون آیا تھا پولیس کو؟ جنرل کیانی صاحب اس تحریک کے سپورٹر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جی ہاں، ہم بھی تھے، میں بھی تھے، تعداد میں تھے جو لوگوں ہٹایا اس کو، اتنے زیادہ نہیں تھے۔ میں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا دیں، لیکن ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ میں صاحب کیسا چل رہا ہے آپ کا جلسہ جو شروع ہونے والا ہے، ریلی کیسی چل رہی ہے؟ میں یہاں پر جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا مسلم لیگ کارکنوں کے علاوہ
وہ جو پی ٹی آئی کے ناراض ووٹر یا سپورٹر ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جو مہنگائی سے ناراض ہیں، جنرل پبلک کو اٹریکٹ کر پائیں آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں، میں خود بھی مریم نواز صاحبہ کی ریلی کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہی ان کے گھر سے نکلا ہوں، اور میں پچھلے لگ بھگ 5 گھنٹے سے رنگ روڈ کا سفر تو سمجھیں کہ ہم نے آدھے پونے گھنٹے میں طے کر لیا ہوگا، تو پچھلے 5 گھنٹے سے ہم نے ہارڈلی صرف یہ راوی کا پل اور ٹول کراس کیا ہے، آگے بے تحاشا پبلک ہے۔ میں نے اپنے خود بھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ججز بحالی تحریک کا، تو مجھے اس مومنٹم میں کچھ اس سے فرق نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس طرح کا کراؤڈ، چارج کراؤڈ، سڑکوں کی سائڈ پہ کھڑے لوگ جس طرح سے ویو کر رہے ہیں، میرے سے کچھ آگے مریم کی گاڑی ہے، اور اس میں جس طرح سے لوگ ویو ان کو کر رہے ہیں دکانوں سے، بازاروں سے باہر نکل کے، وہ لوگ کو پارٹی ورکرز نہیں ہیں، وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی نہیں لگ رہے، لیکن ان کا جو اظہار ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے خلاف، جس طرح کے وہ اپنے وہ جیسے وی کے سائنز اور سمبلز بناتے ہیں لوگ، اس طرح سے لوگ سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے ہیں، پلوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہمیں تو خدشہ تھا کہ یہ جو اوور ہیڈ برج ہے اس کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ چڑھے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ کو حادثہ ہی نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی ایک اوور ویلمنگلی پبلک کی رسپانس نظر آ رہی ہے، اور دس از واٹ این آنیسٹ امپریشن از، جو میں نے آپ سے کہہ لیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی شاہ صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں چارج کراؤڈ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ جو ان کی صرف استقبال کرنے کے لیے شرکت نہیں کریں گے شاید جلسے میں، لیکن ویو کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا چارج کراؤڈ ہے تو پھر تو آپ پازیٹیو کہیں گے؟ خوش آئند بات ہے، اگر واقعی وہ سیاسی کارکن باہر نکل رہا ہے، وہ چارج ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا چاہیے، فار اگینسٹ کی بات اور ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بنیادی چیز ہے ایجنڈا، کہ اس جلسے کا یا اس تحریک کا ایجنڈا کیا ہے۔ اگر تو ہے عمران ہٹاؤ تحریک، تو 2 صورتیں ہیں، یا یہ کامیاب ہو جائے گی یا یہ ناکام ہوگی۔ ناکامی کی صورت میں بھی یہ افسوسناک پہلو ہوگا کہ اپوزیشن مزید کمزور ہوگی، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پچھلے سال دھرنا دیا، ناکام ہو گئے تو اپوزیشن مایوس ہو کے بیٹھ گئی، اور لوگوں کے اندر بھی مایوسی پیدا ہوگی کہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اس کا پہلو ہے۔ دوسری صورت ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی کا کیا مطلب ہے، پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے 99 کی۔ اس وقت ایک بنا تھا جی ڈی اے، جس کو جنرل اسلم بیگ صاحب گڈا کہتے تھے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں جو اس وقت میاں نواز شریف کے خلاف تھیں، اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نواز شریف کو ہٹایا جائے، نواز شریف کو جانا چاہیے، آگے کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ۔ ایک جی ڈی اے کا اجلاس ہو رہا تھا، یہ 12 اکتوبر سے پہلے کی بات ہے، تو اس میں دھواں دھار تقریریں ہو رہی تھیں، نواب زادہ صاحب بھی تھے، باقی لیڈر بھی موجود تھے۔ تو اسلم بیگ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، گو نواز شریف گو، نواز شریف چلا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر اتنی اہلیت صلاحیت ہے کہ آپ اقتدار پر قبضہ کر لیں؟ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کی کوئی اتنی بڑی تحریک ملک کے اندر موجود ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے۔ نہیں، ایسی کوئی تحریک ہے ہی نہیں، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ تیسرا جو مجھے امکان نظر آتا ہے، آپ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جائے، خواہ فوج آ جائے، خواہ کچھ غیر جمہوری اقدام ہو جائے، تو میں فوجی ہونے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اس صورتحال کو، اور وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کی ٹون ہے، بلاول صاحب کی ٹون ہے، مریم صاحبہ کی ٹون ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جانا چاہیے۔ عمران خان کو کون بھیجے، کس اصول کے تحت بھیجے؟ وہ یہ ہے کہ وہی بھیجیں جن کو آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں عزت، ووٹ کو عزت نہیں دیتے۔ میں سر عوریہ صاحب اگر 1 منٹ اس مداخلت کا راستہ اگر ہموار ہو رہا ہے تو بہرحال یہ افسوس پوچھ لوں ملک احمد خان صاحب، یہ کیا آپ اس جلسے سے اور ان جلسوں سے جو آپ آئندہ دنوں میں کرنے جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان ہٹاؤ تحریک ہے؟ اچھا دیکھیں مسعود اللہ، میں تو جو بھی ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس عوریہ صاحب بیٹھے ہیں، تو مجھ سے زیادہ بہتر
हालात का अहाता ये दोनों अहबाब कर सकते हैं। मेरा तो एक सियासी नुक्ता नज़र होगा और मेरा एक पार्टीजन नुक्ता नज़र होगा, लेकिन मैं आपको ये बात पूरे वसूख से बता सकता हूँ कि इस तरह की सियासी जो सूरत हाल मुल्क में जो आज है, यानी मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस है कि जो लॉज होते हैं अगर उनको आप एज अ होल उन कवानीन को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज करें ना, तो वो सोसाइटी का बुरा करती हैं। और अगर स्टेट्स ऐसा कर रही हों तो वो स्टेट्स जो हैं वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करती हैं जिसके साथ आपकी इस तरह की रिएक्शन उसके नतीजे में आनी एक बड़ी लाजमी जुज़ है। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा इस्तराब है अवाम के अंदर, अवामी इस्तराब है जी। जो लोग महंगाई से तंग हैं, जो लोग इनकी गवर्नेंस से तंग हैं, जो इनकी एक अच्छी खासी चलती मईशत का बेड़ा गर्क किया और फिर उसके ऊपर एक फॉल्स प्रेमिसेस पे जाके कभी के जी ट्रेड डिफिसिट्स थे, कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिसिट्स थे। मोटी बात ये थी कि 5.8 पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, ठीक है, ये उसको लाकर कहाँ पे फेंक के बैठ गए। तो सर क्या करना चाहते हैं आप इस से, जो मेरा सवाल था? देखिए, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें इन इलेक्शंस पे बड़ा एतराज है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन से पहले ही रिग हो गए थे। हम ये समझते हैं कि इसमें जो रोल कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड थे उन रोल्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक साल पहले पंजाब गवर्नमेंट की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात से उसे फाइनेंशियल पावर्स विड्रॉ कर लिए गए, उनके एलोकेटेड फंड्स की यूटिलिटी के टाइम पे उनको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और वो मुकदमा उस वक्त तक नहीं लगा जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं होगी। उस पर हमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बड़ा एतराज था, हमने बार बार उनके सामने दरख्वास्तें डाली और जब गवर्नमेंट खत्म होगी, इलेक्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने उसका फैसला कर दिया और कहा ये गलत किया इलेक्शन कमीशन। कभी इस तरह का भी मजाक हुआ है। मुझे नैब पे सख्त एतराज है कि पंजाब की चलती गवर्नेंस पे जो ऑडिटर जनरल का रोल था वो नैब ने एज्यूम किया, रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज की, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एजेंडा थी। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका मुतालबा और आप चाहते हैं इमरान खान जाए और दोबारा इलेक्शन? राइट सर, पूरी तहरीक का जो हमारी जो हासिल है जी वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक, मुझे साहब की मैं राय लेता हूँ। ब्रेक से वापस आकर नसरुल्लाह मालिक साहब का कमेंट भी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, मलिक अहमद साहब बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमारा एजेंडा ये है हुकूमत को घर भेजना और नए इंतखाबात करवाना। मेरा सवाल यह है कि इस मुल्क में हुकूमत को घर भेजने के जो मारूफ और गैर मारूफ तरीके या गैर आइनी और आइनी तरीके रहे हैं, उनमें से किसी एक का इम्कान आपको नजर आता है? पहली बात तो ये है कि इतना अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू हो रही है। गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से मैं इसी इलेक्शनिंग प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं। पूरी की पूरी अपोजिशन मिल मिला के उन्होंने एक रास्ता निकाला कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो अपोजिशन और उसकी दोनों की मिलकर होगी। उस केयर टेकर हुकूमत के पास इतने इख्तियारात होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जितने इख्तियारात हैं, मैं लीगली चैलेंज करता हूं सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और इंडिया के पास भी इतनी शायद इख्तियारात नहीं है जितनी ऑटोनॉमी उनके पास है। क्या इलेक्शन कमीशन धांधली करता है? क्या ये जो बैठी हुई हुकूमत होती है ये धांधली करती है? और मेरा वे भी चैलेंज है कि इलेक्शन डे के ऊपर कोई शख्स अदालत के अंदर जाके साबित करे कि फलां जगह इस तरह ओपनली धांधली हुई थी, हो ही नहीं सकती। इलेक्शन का दिन ऐसा होता है कि अगर आप धांधली करने निकले तो आप पत्थर का के घर पे आते हैं। जहां धांधली होती है, जिस जगह होती है और जिसका तरफ ये इशारा करते हैं, उनकी जुबान जलती है, वहां बात करते हैं और उंगली जलती है उस तरफ करते हुए, उस धांधली को तो ये खुद इनवाइट करते हैं। आप क्या समझते हैं, एक आदमी जब जीतने लगता है या हारने लगता है तो अपने मुखालिफिन को किन रास्तों से, वो अगर आप उसको बंद कर दें, चलो छोड़ें, क्या आप अपनी मर्जी का, और ऐसा हमने देखा है, अपनी मर्जी का एसपी लगा के क्या आप अपने मुखालिफ उम्मीदवार के खिलाफ पर्चे नहीं बनवाते ताकि वो बैठ जाए?
کیا آپ اپنے حق کے امیدواروں کو بٹھاتے نہیں ہیں؟ کیا آپ اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے؟ کیا اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ سیاسی طور پہ، آپ قبائلی طور پہ آپ اس طرح پریشر ڈال کے لوگوں کے ووٹ نہیں خریدتے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روا ہوتی ہیں. یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوتے پاکستان کے اندر. انڈیپینڈنٹلی پاکستان کا 80% آدمی ووٹ نہیں دیتا. ایک آدمی گجر ہے تو مر جائے گا گجر کو ووٹ دے گا، خواہ اس کا ساری زندگی کو بھی سوچا. ایک آدمی جٹ ہے تو جٹ کو ووٹ دے گا، بکٹی ہے تو بکٹی کو ووٹ دے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ رائے ہے؟ یہ رائے نہیں ہے. ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ جناب الیکشن. اچھا آج مجھے بتا دیں کیسے الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن کیسے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا؟ آپ نے مل ملا کے ایک راستہ نکالا اپوزیشن نے اور اس نے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم بنائیں گے، وہ الیکشن کرائے گی. وہ کیئر ٹیکر بھی آ گئی. آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی آزاد کر دیا، سب کچھ کر دیا. اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں جی. اچھا پھر ایک اور بات بڑی عجیب کہ جی اندر جو تھانے اس کے اندر سپاہی کھڑے ہوتے تھے. کوئی دنیا کی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے کہ جو پوری کی پوری اپنے سبارڈینیٹ کو حکم دے کہ ہم تم نے داندلی کرنی ہے تو سبارڈینیٹ جو ہے بغیر کوئی ثبوت چھوڑے داندلی کرتے ہیں. پولیس میں نہیں ہوتا ایسا. ایس پی اگر چاہے نا کہ اپنے 2 سپاہیوں کو ڈیڈیکیٹ کرے کہ جی فلاں جگہ تم نے ووٹ ڈلوانے تو نہیں ڈلتے. آپ کا میڈیا، آپ کے کیمرے، لوگوں کے موبائل، فلاں کا یہ اتنا کچھ ہے. لیکن بس ٹھیک ہے آپ نے موومنٹ چلائیں. مجھے بتائیے حکومت تو جا نہیں سکتی، الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ان سے پوچھ رہے ہیں، میکنزم بتا دیں الیکشن کیسے کرائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا بیسک آرگیومنٹ کیا ہے؟ اور یہ نصر اللہ صاحب بیسک آرگیومنٹ جو ہے اس جلسے کا یا اس موومنٹ کا آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ وہ دھاندلی ہے یا وہ مہنگائی اور بیڈ گورننس ہے؟ اگر وہ دھاندلی ہے تو پھر تو یہ اگر حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے پھر بھی یہ موومنٹ چلنی چاہیے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں آئی ہوئی. تو بیسک آرگیومنٹ آپ کے خیال میں اس موومنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں عوامی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن ساتھ لے کے چلتی ہے اپنے ایجنڈے کے ساتھ. اب مسئلہ کیا ہے؟ ابھی اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی دھاندلی ایجنڈا نہیں ہے. دھاندلی وہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان اس بات کو سمجھتے ہیں. ان کی ایک پختہ رائے ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اس پہ بحث میں ہم لمبی بحث ہو سکتی ہے کیسے ہوتی رہی ہے. سوال اتنا سا ہے جو میں اوریہ صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. بھائی آپ رات کو ایک بندہ آتا ہے، آپ کا ٹکٹ لے کے جاتا ہے، صبح واپس کر دیتا ہے. آپ کا ایک شخص صبح رات ایک پارٹی میں ہوتا ہے، صبح دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. پھر جو اعتراضات اٹھے آپ کے اس الیکشن پروسیس کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مختلف گروپس کیا توڑے نہیں گئے؟ کیا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کی گئی؟ کیا بلوچستان کے اندر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کی گئی؟ کیا اس وقت جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ کیا اس الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مان رہے تھے؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا سر. اسمبلی کی تقاریر نکال کر کیا نواز شریف نے جو کیبنٹ بنائی تھی وہ پہلے کافی میں نہیں رہے تھے سر؟ نواز شریف اگر ایک ماضی میں بھی غلط ہوا ہے، اس دفعہ بھی غلط ہوا ہے. سوال سمجھنا یہ ہے کہ جو آج ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتا ہے، تبدیلی کی علامت سمجھتا ہے. ماضی کی حکومت غلط تھی. وہ خسرو بختیار صاحب اس کی پرانی تقریر نکال کے دیکھ لیں کیبنٹ میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میاں نواز شریف قوم کا نجات دیتا ہے. اس لیے جو وفاداریاں تبدیل کرتے رہے ہیں ماضی میں یا اب کرتے رہے ہیں، اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں. پھر آپ کے الیکشن والے دن اور یہ سب بات کر رہے تھے، لوگوں نے بہت سے اعتراض کیے. جس حلقے سے میں بلانگ کرتا ہوں سرگودا میں، اس حلقے کے اندر بھی رات کاؤنٹنگ پورے ملک کی ہو گئی. آپ صبح 6 بجے اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں، اوریہ صاحب کا سوال ہے کہ یہ رکے گا کیسے؟ آپ کے خیال میں کیسے رکے گا یہ پروسیس؟ رکے گا کیسے؟ رکے گا کیسے؟ ساری جماعتوں کو کون تب؟ جی رائٹ سر. اچھا مجھے یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. مجھے سر اگر اجازت دیں تو خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلاول بھٹو کے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں. خالد حنجا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں پنجاب میں ان کی سپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کا الیکٹورل سپورٹ اس طرح سے نہیں رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. تو یہ چیز کیا ان کے قافلے یا ان کی موومنٹ یا ان کی پارٹیسپیشن پر اثر انداز ہو رہی ہے، یا قاہرہ صاحب کی اپنی جو سپورٹ حلقے میں موجود ہے وہ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یا پورا پنجاب سے آئی ہے؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ بلاول بھٹو کی موجودگی میں پنجاب بھر کے لوگوں نے یہاں پر آ کر اپنے جیالو کے ملاقات کی، اور ملاقاتوں کے بعد یہ قافلہ سارا دن چلتا رہا. شام سے چند گھنٹے قبل یہ قافلہ لالا موسیٰ سے چلا،
جہاں سے گجرات کے بعد وزیر آباد میں اس نے پڑاؤ دیا، وہاں پر بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ اور دیگر نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہوا دکن اور راہ والی سے گزر کر بلاس شریف کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کے اس جلسہ میں حکومتی جج کے خلاف بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اسپیکر جو مین بیان ہیں ان کی موجودگی میں بھی اتنی جو لوگوں کی جمع غفیر ہے وہ تو نظر نہیں آیا، البتہ گاڑیاں نظر آئی ہیں، اور یہ جو گاڑیاں چناب ٹول پلازا پر ان میں اکثر بیشتر گاڑیوں نے ٹول ٹیکس ہی نہیں ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گاڑیاں ہیں اس کا جو قافلہ چلتا ہو صحیح ہے جی بالکل جی، یہ قافلہ جب یہ وزیر آباد سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جی روڈ پر دیگر گاڑیوں کو ساتھ ملاتا ہوا ایک لمبا قافلہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ کراؤڈ ہے بلاول کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک امپریسو کراؤڈ ہے، آپ متاثر کن کراؤڈ ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف ہے، قمر زمان قاہرہ ہے، منظور وسام ہے، اور پیپلز پارٹی کے واحد جو ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں حسن مرتضیٰ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ جو علاقائی سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ کہا ڈسٹرکٹ ان کے ساتھ بھی جائے گا، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے ان کے اور ان کے صاحبزادے ایک اچھی ایک پالیٹکس کر رہے ہیں، تو وہاں سے کراؤڈ ساتھ میں آیا ہوگا یقیناً۔ ایک اچھے خاصے ووٹ ملالہ موسیٰ سے، کھاریاں سے، خود بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی لیے تھے۔ تو اوورآل اب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک اور سوال ارشاد صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس موومنٹ کو بنانے میں خود حکومت کی اسٹریٹجی نے کتنا کام کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ روک ٹوک کرتے ہیں، جب آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جب آپ بینرز اتارتے ہیں، جب آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں تو کارکنوں میں غصہ آتا ہے، اور وہ اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے پھر جنہوں نے نہیں آنا ہوتا وہ بھی آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اس کی حکومت کو ضرورت تھی؟ دیکھیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 86 میں پاکستان آئی تھی 10 اپریل کو، اس وقت ان کے ساتھ 2-3 چیزیں تھیں جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ پہلی ایک نوجوان خاتون تھی سیاست میں جن کے والد پھانسی چڑھے تھے اور لوگوں کے اندر ایک ہمدردی کے جذبات تھے۔ نوجوان خاتون تھیں جنہوں نے جیل بھگتی تھی، جن کے والد کو پھانسی دی گئی تھی، جن کی پارٹی کو اقتدار سے محروم کیا گیا تھا، اور تقریباً کوئی اس وقت 10 سال ہو گئے تھے، تقریباً 9 سال ہو گئے تھے، اور ان پر، ان کے کارکنوں پر، پارٹی پر، لیڈرشپ پر سختیاں ہو رہی تھیں۔ جی تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا ایک فوجی حکومت تھی، اور اس نے الیکشن کرائے تھے، اور الیکشن میں لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور ایک غیر جماعتی اسمبلی وجود میں آئی تھی جس کو جماعتی بنانے کی کوشش کر رہے تھے جناب محمد خان جنیجو صاحب۔ تو توقع یہ تھی کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوگا اور بہت بڑے مسائل حکومت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ محمد خان جنیجو نے کہا، اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کا بھی یہ فیصلہ تھا، چودھری سردار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی ہم کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ اس وقت 86 میں مینار پاکستان پر تاریخ کا بڑا جلسہ ہوا، یا بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوا، اور 87 میں 1 سال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو خود اتنی مایوس ہو چکی تھیں اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود، بڑے بڑے جلسوں کے باوجود، کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک تحریک چلائی جو تحریک خزاں جس کو کہا جاتا تھا، وہ ناکام ہو گئی، ایک بہار میں تحریک چلائی، وہ ناکام ہو گئی، اور وہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر 88 میں جناب ضیاء الحق نے ان کی مدد کی، اسمبلیاں توڑ کے ان کے لیے حالات۔ یہ جو پابندیاں لگتی ہیں اس کا ہمیشہ اپوزیشن کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے، موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اجازت دیں گے یہ جلسے جلوس کریں، ہم بھی کرتے رہیں، تو پھر یہ کنٹینر کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رکاوٹیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھلی چھوٹ دے دیں، خود بخود جو ہے وہ سارا ان کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان جلسے جلوس سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اب جو دوسرا پہلو ہے نا، وہ ذرا غور کرنے کا ہے۔ یہ جو ہم الیکشن میں دھاندلی اور جمہوریت کی بحالی اور ووٹ، دیکھیں یہ کام اپوزیشن نہیں کرتی، نہ اپوزیشن کر سکتی ہے، یہ کرنا ہوتا ہے کام حکومت نے، کہ شفاف الیکشن کیسے ہونے ہیں، قوانین بنانے ہیں، ضابطۂ اخلاق بنانا ہے،
یہ کام جماعتیں مضبوط ہوں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی، یہ حکومت کرتی ہے، اپوزیشن نہیں کر سکتی۔ جب آپ کو حکومت ملتی ہے اس وقت تو آپ کو جمہوریت بھی بھول جاتی ہے، آپ کو ووٹ کی عزت بھی بھول جاتی ہے، آپ کو الیکشن دھاندلی بھی بھول جاتی ہے۔ کیا جو کمیشن بنا تھا نواز شریف صاحب نے اور عمران خان نے کمیشن بنایا تھا 2014 میں اور 15 میں اس کی رپورٹ آئی تھی، غالباً ناصر الملک صاحب اس کے سربراہ تھے، کیا اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے حلقوں میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، کون کون سی خلاف ضابطہ باتیں ہوئی ہیں، اور آئندہ الیکشن کو شفاف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ 4 سال اس کے بعد حکومت میں رہی، ساڑھے 3 سال، کیا ایک بھی اصلاح کی ہے انہوں نے؟ کیا یہ جو آج برے لگ رہے ہیں لوگ کہ جی انہوں نے ٹکٹ چھوڑ دیے اور اس کے بعد وہ دوسری پارٹی میں، 2008 میں جب حکومت شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں بنی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارکان اکثریت جو تھی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں تھی، وہ کاف لیگ کو حاصل ہوئی تھی۔ 44 کے قریب آزاد ارکان سارے کے سارے جمع کر کے مسلم لیگ نون کے حوالے کیے گئے تھے کہ آپ حکومت بنائیں۔ بلوچستان میں لیکن وہ رسول اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ کاف لیگ کی حکومت بن گئی تھی، بننے لگی تھی، جناب پرویز مشرف صاحب نے بلایا چودھری شجاعت حسین کو کہ وہاں ہم نے پیپلز پارٹی کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، سندھ بلوچستان جو ہے بطور تحفہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں غلط ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جو غلط ہوتا رہا یہ حکومت میں آ کے اس کو برداشت کرتے رہے، اس کو طول دیتے رہے، اس کو بڑھاوا دیتے رہے۔ آج اپوزیشن میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں صحیح کرنے کا وقت تھا تو صحیح نہیں کیا اور سیاسی مصلحت کا یہ شکار رہے۔ انتظار کریں اگلے الیکشن کا، عوام کو 5 سال پورے ایک عادت۔ تو پھر وہی سوال رہ گیا نا جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر صحیح کیسے ہوگا، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں نا 5 سال جس طرح زرداری صاحب کی حکومت کے پورے ہوئے، 5 سال آپ کی حکومت کے پورے ہیں، ان کو 5 سال پورے کرنے دیں، عوام کو موبلائز کریں، عوام کو قائل کریں، اور پھر اس کے بعد جو آئے اس کو 5 سال بھی پورے کرنے دیں نا۔ جب اقتدار میں ہم آئیں گے تو ہم یہ ساری اصلاحات کریں گے، شاید پھر لوگ مان جائیں۔ جب آپ حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے آگے وہی کچھ کریں گے۔ ایک بریک مجھے لینا ہے، اور بریک کا سب سے اہم سوال میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا، اور سوال یہ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے یہ سیاسی طور پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست پر؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ اوریہ صاحب، کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے پولیٹیکلی اس جلسے کا؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں، میں آپ کو بتایا نا کہ ایک بہت اچھی سی ایک شاندار قسم کی گیدرنگ ہوگی، پبلک ایکسچیکر خرچ ہوگا، سب کچھ ہوگا، چلتا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتا ہے، جو کہتا ہے میرے پیچھے 1.5 لاکھ ووٹ ہے، اس شخص کو شرم سے مر نہیں چاہنا چاہیے کہ 18 گریڈ کے ایک افسر کی بنیاد کے کہنے کا۔ اچھا، میں ایک اوریہ صاحب 1 منٹ ذرا میں آپ سے معذرت چاہوں گا، فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چوہدری صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو جلسہ؟ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہی بھر سکتے ہیں صرف جلسے کو یا جلسہ گاہ کو، تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی بھر دیا ہے یا پی ڈی ایم نے؟ ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جلسہ گاہ میں بہت لوگ ہیں اور امپریسو ہے، لیکن بھرا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بیانیہ تھوڑا سا، یہ مجھے البتہ ضرور پرابلم ہے کہ یہ ایس او پیز جو کرونا کی ہیں وہ بالکل فالو نہیں ہو رہی، اور یہ ہماری جو محنت ہے ایک پاکستان میں جو ہم نے خود کو کرونا سے بچایا ہے، وہ نہ ہماری محنت ساری حقارت نہ ہو جائے، کیونکہ پورے پاکستان سے یہاں پہ انہوں نے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، اور پورے پاکستان سے جو مختلف چھوٹے جلوس ہیں، جلسے ہیں، وہ آئے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا کرونا کا جو ایک پرابلم ہے وہ نہ افیکٹ ہو۔ اس میں زبیر صاحب نے یہ کہا تھا پچھلے ہمارے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ لوگوں کو ہمارے پاس وفد کے طور پر بھیجے اور کہے کہ کرونا کی بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور آپ اس کو ملتوی کر دیں کچھ عرصے کے لیے، تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو یہ کرنا، اگرچہ ایک فورم موجود ہے جس میں سب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں پولیٹیکلی، لیکن کیا ایک ایفرٹ کی جا سکتی تھی ایسے، یا اب کی جا سکتی ہے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ ہم تو
اگر اپوزیشن سے ہم اس کے علاوہ بھی باقی ساری باتوں پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. صرف ایک پرابلم ہے کہ جو 8 ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 8 کیسز ہیں لیڈرشپ پہ، یہ اس سے باہر نہیں نکل رہے. یہ کہتے ہیں ان کی تمام جو مذاکرات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں جو تقریباً 5,000 کروڑ روپے کے کیسز ہیں، اسی طریقے سے یہ جو شہباز شریف صاحب کا تقریباً اب یہ کیس 25 بلین کا ہے، یہ ایک کیس، اور اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کے کیس ہیں. یہ کہتے ہیں ان کیسز کو آپ سامنے رکھ کے تو ساری نیگوسیشن کریں. وہ دیکھیے وہ مشکل ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. ہم جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر یہ، کیونکہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، تو اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان پہ تو بالکل بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، اس کا پولیٹیکلی امپیکٹ دیکھتے ہیں اگر یہ جلسہ کامیاب رہتا ہے فواد چودھری صاحب، کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ انسٹیبلٹی تو آتی ہے اس طرح کی جلسوں سے یا اس طرح کی تحریکوں سے، انسٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی آتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس اپنی بہت اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے اوپر ریلائی کیا ہے، اور وہاں پہ مدرسے کے بچے جب ڈنڈا بردار یا اس طرح کے بچے وہ نکلیں گے، ایک مذہب کا کارڈ کا یوز کا بھی ہے، اور اوور آل بھی ایک اسٹیبلٹی ہے جو کہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب شرکت کرنے کے لیے. اوریہ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دسا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جس وقت آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور ایک 18 گریڈ کا افسر آپ کو فون کرتا ہے اور آپ کہتا ہے آپ بیٹھ جائیں، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، یا کہتا ہے فلاں پارٹی کا ٹکٹ لیں اور آپ لے لیتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں دوسری طرف آپ کے مخالف، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو حق حاصل ہے اس قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے کا؟ آپ کو تو غیرت اور عزت وہاں دکھانی چاہیے نا، آپ کو تو اہمیت وہاں دکھانی چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ لوگوں کو نمائندہ ہیں. پاکستان کو انہوں نے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے منہ کو خون لگایا ہے سب کو. جی کون ہے جس نے یہ خون نہیں لگایا؟ کون ہے جس نے اس ملک کو تباہ نہیں کیا اس معاملے کے اندر کھڑے ہو کے آج آپ کے لیڈر بننے کھڑے ہوتے ہیں؟ میں ہر پارٹی کی بات کرتا ہوں، ہر پارٹی کا لیڈر جو بھی یہ کھڑا ہے آج اس کو موقع ملے یہ جلوس چھوڑ کے چلے جائیں گے. صحیح ہے، مگر اس کا آپ کہہ رہے ہیں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. نصر اللہ ملک صاحب جی. اوریہ صاحب ایک واقعہ صرف ایک چھوٹا سا وقت کم ہے سر، ایک جملہ ہے، ایک جملہ. میاں نواز شریف صاحب 2007 میں ملک میں تشریف لائے تھے، 13 تک ایک ضمنی الیکشن میں انہوں نے کاغذات داخل کیے تھے، 13 تک کسی ضمنی الیکشن میں الیکشن نہیں لڑا انہوں نے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے آپ اتنے پابند تھے کہ 13 تک آپ اسمبلی میں نہیں گئے، اس معاہدے کو مان کے بیٹھے رہے. اگر آپ کی یہ حالت ہے تو آپ ایم این اے سے، ایم پی اے سے کیا توقع کرتے ہیں بیچارے کہ وہ جناب نہ مانے کسی کی؟ جی ملک صاحب. اسداللہ صاحب آپ نے نا ویسے فواد چودھری صاحب کا لے کے تجزیہ میرے خیال میں نا تسلی کرا دی ہے، اور یہ سب کی کم از کم تسلی کرا دی ہے، کیونکہ ایسے جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا. 3 جملے میں سناتا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. سن لیں فواد چودھری صاحب نے 3 جملے کے، ایک تو یہ کہ یہ کرونا ہے جلسے نہ کریں. سن لیں لیاقت باغ پنڈی میں چند دن پہلے پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ کیا ہے اور آج ان کو کرونا یاد آ گیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے کارکن ہیں جی، لٹھے ان کے ہاتھ میں، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہیں. طاہر القادری کے ڈنڈے لے کے اسلام آباد گئے تھے، اب ان کو ڈنڈے یاد آ گئے ہیں. تیسری بات کہ آپ کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ حکومتیں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہیں، انسٹیبلٹی آتی ہے، عدم استحکام آتا ہے، اور یہ سب کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، گھر چلے جائیں گے. یہ حکومت کی چولہے ہلنا شروع ہو گئی ہیں، نظر آنا شروع ہوئی فواد چودھری صاحب کو، اور یہ سب کو نظر نہیں آئیں گی. چولہے ہلنا شروع ہو گئی ہیں. ملک صاحب ایک منٹ میرا جواب سن لیں. ملک صاحب میں پی ٹی آئی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ وہ دونوں بٹیر اور مرغے ہیں جو لڑیں گے اور آئے گا کوئی اور. میں نہیں کہتا ہوں، میں پہلے دن سے یہی کہتا ہوں. اگر مریم نواز کو کچھ نہیں ملتا. اگر ایجنڈا یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ ایجنڈا یہ لے کے چل رہے ہیں کہ کسی اور کو لانا ہے تو شاید کامیاب ہو جائیں گے. جی لیکن وہ پھر ٹھیک ہے، پھر کامیاب ہے. چلیں جی، بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. اوریہ صاحب، ارشاد عارف صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.